मेरा ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी, बस समझ लीजिए कि हमेशा से बड़ी छोटी उम्र से चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखने की आदत थी। और एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंड सेट होता है, एक सोच का तर्ज होता है। It's more of a way of thinking. I keep saying to my students that entrepreneurship is a phenomena. ये एक सोच का तरीका है, ये एक तर्ज है देखने का दुनिया को, जहाँ पर आप वो वाले एरियाज जिनके अंदर कोई रूम हो टू इम्प्रूव, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो किसी सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो किसी कारोबार में नजर आपको आ जाए, आपको कोई ऐसा ग्रे एरिया नजर आता है, आप उस ग्रे एरिया को उसका हल निकाल कर उसके लिए एक सोल्यूशन पेश करते हैं। वो सोल्यूशन कुछ लोग उसको अच्छा आइडिया बोलते हैं, कुछ लोग उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बोल देते हैं, कोई लोग उसको एक अच्छी सर्विस बोल देते हैं, लेकिन वो सब का सब आता एंटरप्रेन्योरशिप के मद में ही है। व्हेन यू ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू or doing something in a different way, you are basically driven by an entrepreneurial mindset. तो मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी चॉइसेस थी वो मुख्तलिफ क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ों को एक मुख्तलिफ लेंस से देखा। और जब आप मुख्तलिफ लेंस से चीज़ों को देखते हो और अप्रोच करते हो, तो एक चीज़ के लिए तैयार होना आपको बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कहते हैं नाकामियाँ, फेलियर्स। तो आप 10 चीज़ें करेंगे, उसमें से 9 नहीं चलेंगी। तो अगर आपने 2-4 मेरी सक्सेसेस का जिक्र किया है, तो उसमें से कोई 60-70 नाकामियां भी हैं जिसका हम जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो जो 2-4 सक्सेसेस होते हैं, कामयाबियां होती हैं, दे पे फॉर द लॉस ऑफ द अदर 56 और 60 लॉसेस। वो आपका इवन आउट कर देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट में काम करने का, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, अपने लिए काम करने का, लोगों के लिए काम करने का, जो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिनोमिनेटर रहा है, अगर मैं अपने काम और अपने प्रोफाइल और अपने करियर को स्कैन करूं, तो उसमें जो एक कॉमन एलिमेंट है वो है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। आप कोई भी मेरा इनिशिएटिव उठा लीजिए, और काम खुद बोलता है, इसलिए मैं अपने काम के बारे में बात नहीं करूंगा ज्यादा। मेरा हर काम जो है वो ये बात यकीनन बोलेगा कि मैंने यूथ को एम्पावर करने के लिए अपने हर मौके में, हर एरा में, हर ओहदे पे मैंने कोशिश की कि यंग लोगों को, वो लोग जिनके पास ख्वाब हैं, जिनके पास जो बहादुर हैं, क्योंकि जब कोई यंग बंदा कहता है, यंग कौन होता है? यंग बंदा वो होता है जो बहादुर होता है, जिसके पास ख्वाब देखने की सलाहियत होती है और उस ख्वाब को पूरा करने की काबिश के लिए वो हर वक्त तैयार होता है। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, जिसको डायरेक्शन कहते हैं। इसीलिए हमने बहुत सालों की मेहनत के बाद और बहुत सी चीजें बनाने के बाद एक ऐसी चीज बनाई जिसके लिए मैं और आप आमिर काम कर रहे हैं, जिसको डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन 2 लफ्जों को जोड़ के एक लफ्ज बनाया गया, जिसका मतलब था कि डायर एक्शन की जरूरत है। हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम लेने हैं, हमारी यूथ को ऐसे डिसीजंस लेने हैं, ऐसी चॉइसेस लेनी है जिससे मुल्क एक सही सिमत पे जाए। हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन हम सुनते हैं किसी न किसी से कि जी आपका जो मुल्क है वो बड़े मुश्किल में है, नाजुक हालात हैं, ये है वो है, पता नहीं कब से हालात ऐसे। लेकिन ये मुल्क चलता जा रहा है क्योंकि इस मुल्क के लोगों में बहुत बहुत टैलेंट है। उनको ख्वाब देखने की आदत है, और ख्वाब देखना गलत बात नहीं होती। हाँ, उस ख्वाब को ख्वाब रहने देना गलत बात है। उसको पूरा ना कर सकना, उसको एक्सिक्यूट ना कर सकना जो वाकई जुर्म है। तो ताकि यंग लोग, हमारे जो यूथ है, वो अपने ख्वाबों की ताबीर कर सके, हमने डायरेक्शन को बनाया है। आज हमारा फोकस ई कॉमर्स के ऊपर है, शायद थोड़े अरसे के बाद हमारा फोकस और चीज़ों पे भी हो जाएगा। डायरेक्शन एक बहुत बड़ी मिशन है, एक बहुत बड़ी काविश है। ये कल या परसों या तरसों ख़त्म नहीं होगी। मैं ख़त्म हो सकता हूँ, इंशाअल्लाह ये कंपनी ख़त्म नहीं होगी। मैं हर अपनी जो चीज़ शुरू करता हूँ उसको इस नीयत से बनाता हूँ कि ये मेरे गिर्द ना घूमे, ये उन सब लोगों के गिर्द घूमे जिनके लिए ये बनाया गया है, और ये कंपनी पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई।
اس میں ہم بہت کچھ کریں گے اور ابھی ہم اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن یس, the core focus is youth, the core focus then is women, and then the core focus for both these segments is ان سب لوگوں کو ہم نے entrepreneur بنانا ہے, ان سب لوگوں کو ہم نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, ان کو فائنینشلی کیپیبل کرنا ہے. یہ گول ہے, اس گول کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, وی ناٹ دا فرسٹ ونس فور ڈوئنگ دس. بہت سے اچھے لوگ, بہت سے قابل لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, طریقہ کار جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا, اور جو طریقہ کار ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہوگا. یہی چیز فرق ہے. اسکل ڈیولپمنٹ اب تو ایک فیڈ اور ببل بنتی جا رہی ہے, پر ہمیں اس کو ایز پیپل ریسپانسبل پیپل ہو ہیو دی بیکنگ ٹو پروموٹ دس. آئی تھنک یہ فیوچر بھی آپ کریں تو لاکھوں روپے کی ڈگری لیتے ہیں آپ, اس کے بعد آپ کا جو ROI آتا ہے اس ڈگری کا وہ بالکل ریشنل نہیں ہے. ڈگریز دی جاتی ہیں اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. اس کو آپ کہیں پر بھی نگیٹ نہیں کر سکتے. یونیورسٹی پریشس پلیس, ہمیں اس یونیورسٹی کا جو ایک جو سینٹٹی ہے اس کو تو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں مل کر ایسی یونیورسٹی بنانے کی طرف جانا چاہیے, یا ایسی یونیورسٹیز میں ایسے کورسز لگوانے چاہیے جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ پرون ہو. کیونکہ اسکلز اگر آپ لوگوں کو صحیح وقت میں مہیا کر دیں گے, ان کو اس کے اوپر ٹرین کر دیں گے, ہینڈز آن ٹریننگز ہو جائیں گی, تو وہ یقیناً نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے, الٹیمیٹلی پورے ملک کے لیے اکنامک کنٹریبیوٹرز بن سکیں گے. اکنامک کنٹریبیوٹرز بننے کا سوشل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم کے اوپر. آپ جتنا زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں زندگی میں, اور آپ کو اس اسٹرگل کو فیلئر کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, تو اس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایگو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اندر غصہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اندر فرسٹریشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک ینگسٹر کے لیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, یہ بہت ڈیٹریمنٹل چیزیں ہیں, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر نہ صرف اس کی اپنی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے بلکہ ان کے گھر والوں پر بھی ہوتا ہے, پورے ہاؤس سسٹمز کے اوپر ہوتا ہے, اور پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو ایگو ڈریون ہو, جو کسی کمپلیکس کا شکار ہوں, چاہے وہ کمپلیکس انفیریورٹی کمپلیکس ہو یا سپیریورٹی کمپلیکس ہو. اس سب سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ڈائریکشن لائی جائے, اپنے انرجیز کو فوکس کیا جائے, اور ان سکلز کو فوری طور پہ ارن کیا جائے, جس سے آپ کو آٹومیٹک رسپانس آئے گا, فائنینشیل رسپانس آئے گا, سوشل رسپانس آئے گا فرام یور سراؤنڈنگس. اس کی وجہ سے آپ کی سیلف اسٹیم اس قابل ہو جاتی ہے, آپ اتنے فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فالتو ڈسٹریکشنز کا نہ وقت رہتا ہے آپ کے پاس, نہ آپ کے اندر کوئی انٹرسٹ ہوتی ہے ان چیزوں کی. اور اسی وجہ سے and I keep mentioning, میں بار بار فوکس کر رہا ہوں قوم کا, ہمیں بہت بڑا سوچنا ہے. ہم جس نیت سے اس کمپنی کو بنا رہے ہیں, کمپنی آج کمپنی ہے, کل ایک یونیورسٹی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑا کچھ اور بھی ہوگا. ہم ایک بہت بڑے خواب کے ساتھ آئے ہیں, ایک مشن ہے, اور ہم کافی دیر فیل ہو سکتے ہیں. تو بتانا ضروری اس لیے ہے کہ فیل ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے. فیل ہونے سے صرف اور صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیل ہونے کے بعد ایک دن آپ نے کامیاب, ایک دن آپ نے اٹھ جانا ہے. تو ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ ہمیں, چاہے کئی جگہوں پہ ہمارا بزنس ماڈل کام نہ کرے, کئی جگہوں پہ شاید ہمیں اس طرح کے ریٹرنز نہ آئیں, ہمارا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم شارٹ ٹرم کے گولز کو میٹ کرنے آئے ہیں. ہم لانگ ٹرم کھیلیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہم پہ یقین رکھ کے وہ سب لوگ جو ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہمارے پہ یقین رکھیں, ہمارے ویژن کو سمجھیں, اور کوشش کریں کہ ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں, تاکہ ہم سب مل کر ایک سکلز ڈریون انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں اپنی اکانومی کے اندر پاکستان میں. یہ بہت بڑے کنٹریبیوشن ہوگی ہم سب کی, صرف میری آپ کی نہیں, ہم سب کی. جو لوگ یہاں سے ٹرین بھی ہوں گے اور آگے انشاءاللہ اپنی شاپس بھی کھولیں گے, ہم سب کی سکسیس ہوگی. اسکل ڈیولپمنٹ ہی کیوں؟ آئی تھنک اس پہ ہم جو ہمارے علاوہ اور بڑے ادارے ہیں جو بڑے اسٹیبلش بھی ہیں, وہ بھی اس پہ اگری کریں گے کہ ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں, اس ایرا سے گزر چکے ہیں جہاں پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے ینگسٹرز کے لیے, ہمارے ینگ لڑکے لڑکیوں کے لیے ذریعہ آمدنی کی وجہ بن سکے گی. یہ بات تو اب ہمیں ریئلسٹکلی مان لینی چاہیے.
اس میں بہت سی بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی جو کریکولم ہے یونیورسٹیز کے اندر وہ پرانا ہو گیا ہے، وہ آبسلیٹ ہے، وہ ریلیونٹ ٹو مارکیٹ نیڈز نہیں ہے، وہ ٹیلرڈ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اساتذہ ہیں، وہ اسٹینڈرڈ ٹیچرز ہیں، وہ انڈسٹری پروفیشنلز نہیں ہیں، بہت سی چیزیں، وہ ہینڈز آن نہیں ہیں. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، اس پہ پورا 1 گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس امبریلا میں ڈالیں کہ اب پاکستان کے جو ہمارا ملک، جہاں اس اکانومی کی سچویشن ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، کچھ خاص طور پہ جو اب تک سے تھوڑی سی چیزوں کو ریالٹی دی گئی ہے عوام کے لیے، تو ہم سب سمجھنا شروع ہو گئے کہ اکانومی گر گئی ہے، جبکہ اکانومی کو آہستہ آہستہ یہ دیمک لگ رہی تھی کئی سالوں سے. اس کا صرف رزلٹ اب نظر آ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اس اکانومی کا، وہ ایک ینگ لڑکے لڑکی کو ہوگا جس کو اب مارکیٹ میں آئے گا، جس کو جاب چاہیے، جس نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے، اس کے خواب ہیں کہ وہ اپنے گھر کے سسٹم کو بہتر کرے، وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرے، وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکے، وہ فلانتھرپی کر سکے، وہ سوشل ورک کر سکے. اس کو اس سب کو کرنے کے لیے ایک انکم چاہیے. وہ انکم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جو اسٹینڈرڈ فارمولا دیا گیا تھا وہ یہ تھا جی میٹرک کرو، ایف ایس سی کرو، اس کے او لیول کرو، اے لیول کرو، اس کے بعد ایک یونیورسٹی چلے جاؤ، واپس آؤ گے تو نوکری مل جائے گی. نوکریاں کم ہیں، اچھی نوکریاں اس سے بھی کم ہیں. اور کیا نوکریوں کی تلاش میں کریئر بنتا ہے؟ اور کیا نوکریوں کی تلاش میں ہی ہم نے اپنی یوتھ کو لگا دینا ہے کہ میرا پیٹ پل جائے اور میرے 4 گھر والوں کا پیٹ پل جائے، یہی چاہیے؟ یہ غلط سوچ ہے. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو قومیں بننے نہیں دیتی. اگر ہم نے ایک قوم بن کے واپس اٹھنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنا مت سوچیں. ہم اپنے گرد و نواح میں جو ہمارے دوست و اقارب ہیں، جو ہمارا نیٹ ورک ہے، جو ہمارے جاننے والے ہیں، ہم ان کا سوچیں. ایک انٹرپرینور یہ کام کرتا ہے جی. ایک انٹرپرینور صرف اپنا نہیں سوچتا. جب آپ کوئی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، جب کوئی کریانے کے اسٹور والا کریانے کا اسٹور کھولتا ہے نا، تو 2 سے 3 بندے رکھتا ہے. ان 2 سے 3 بندوں کی تنخواہ جاتی ہے گھروں میں، چولہے جلتے ہیں. یہ ریئلسٹک بات ہے. یہ اس طرح کی باتیں یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جاتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو ریالٹی کی ڈوز دیں، ان کو وہ سکلز پڑھائیں